بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ کون سے لوگ لوح محفوظ تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کو کتنی بار دیکھتا ہے؟ اس میں لکھی گئی تقدیر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات ضرور کہی یا سنی ہوگی کہ بھائی قسمت میں یہی لکھا تھا تو کیا کر سکتے ہیں؟ جو قسمت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اس کی قسمت لکھی جا چکی ہے، اور یقیناً یہ بھی معلوم ہے کہ لکھی کس نے ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کی قسمت آخر کہاں اور کس پر لکھی گئی ہے؟ ناظرین کرام، یوں کہہ لیجیے کہ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا ایک ایسی تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی اور میری اور ہر جاندار کی تقدیر بھی، کہ کب وہ پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا اور اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی موت کب، کیسے اور کہاں آئے گی، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ الغرض اس کائنات کی سبھی چھوٹے بڑے راز اس تختی میں تحریر ہیں۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کیسے پیدا کیا، یہ اصل میں کیا ہے، کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ محترم ناظرین، جس طرح ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، لوح محفوظ پر اور آخرت کے دن پر اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی مکمل ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ لوح محفوظ دراصل عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ لوح کے معنی تختی کے ہیں، محفوظ اسے کہتے ہیں جس چیز کی حفاظت کی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پھیلی ہوئی کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سبھی چھپی اور ظاہری معلومات کو لکھ دے۔ اس کے بعد قلم نے رب کائنات کے حکم کے مطابق سب چیزیں اس تختی پر یوں کہیں کہ لوح محفوظ پر تحریر کر دی۔ پیارے مسلمانوں، اب جیسا کہ ہماری یعنی میری اور آپ کی تقدیر اس تختی پر لکھی ہوئی ہے، آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا، قیامت اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا، وہ سبھی باتیں اور سارے راز صاف الفاظ میں تحریر ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ جان لیجیے کہ سورۃ حدید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ تمہارے نفسوں میں آتی ہے، سوائے یہ کہ وہ کتاب میں ہونے سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس آیت میں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور رب کائنات نے بتایا کہ ہر چیز رونما ہونے سے پہلے اس میں لکھی ہوئی ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا تاکہ جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر افسوس کر کے مت بیٹھو، اور جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، اب کچھ لوگ اس پر بولتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ہم اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں جس کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، اور اتنی زیادہ معلوم ہے کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں 50,000 پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یقینی علم ہے، اور اس کے علم کا موازنہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یقینی علم ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں ہے۔ تو جان لیجیے کہ یہ لوح محفوظ تمام انسانوں اور جنات کی پہنچ سے دور ہے، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی بھی انسان یا جن کسی بھی صورت میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو درج کر دیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ بروج میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
لہٰذا قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن میں لوح محفوظ کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں میں ہر چیز کے آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت سے اور اس کا جو قلم ہے وہ نور سے بنایا گیا ہے اور اس کی سیاہی بھی نور کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی جانب 350 مرتبہ نظر فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کسی کو عزت، ذلت یا رزق دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، یعنی وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں اور لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوح محفوظ کے باہری حصے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے دعووں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بھی جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لوح محفوظ پر لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب ترین چیزوں میں سے سب سے قریب ترین لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، حضرت اسرافیل کے ماتھے کے ساتھ آ لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کی عظمت سے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوح محفوظ کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اگر اس میں حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس لوح محفوظ کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتی ہے، اور اگر حکم زمین والوں کے لیے ہوتا ہے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بھی جان لیجیے کہ قیامت کے دن لوح محفوظ کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو وہ کانپ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، ہاں بالکل یا رب العالمین۔ فرمایا جائے گا، تیرے حق میں کوئی ہے جو گواہی دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عرض کرے گی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، ان سے رب کائنات کا سوال ہوگا، کیا لوح محفوظ نے تم کو میرے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہاں بالکل یا رب العالمین۔ اس کے بعد لوح محفوظ کہے گی، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایسی ہی حساب و کتاب کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال جو سب سے زیادہ انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کیا اس تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ہی دعائیں تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ جان لیجیے کہ روایت میں آتا ہے تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے نیک بندے یعنی ولی اللہ کی دعاؤں سے بدلی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کی وہ اقسام ہے جن کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی ایک اور قسم بھی ہے جسے دعاؤں سے بدلا نہیں جا سکتا، اور وہ لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی ہے جس کو چند سال بعد کاروبار میں بھاری نقصان ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ایک دن اس نے کسی غریب یا مزدور کی مدد کر دی، اس نے اس کو بدلے میں کاروبار میں برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس دعا سے اس آدمی کی ظاہری تقدیر تو بدلی، لیکن جو تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہے اس میں ایسا لکھا تھا کہ اس آدمی کو نقصان ہونے والا ہوگا، پھر اس کو کسی کی دعا ملے گی جس سے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرما دے۔ پیارے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں
جو صحیفوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان کا تبدیل ہونا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمارا مستقل ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ڈھیروں نیکیاں مل جائیں، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور ہمارے اس معلوماتی اور اسلامی چینل قامی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔